بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور احادیث میں موجود ہے۔ ہم آج دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے مطابق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہے وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کرامتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کے گھر سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کانویننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھی۔ سوال یہ آتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں ان انبیاء کرام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دی اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کے ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم شاہ عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو چکے تھے، جس میں ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اور پھر آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق تابوت سکینہ کہیں گم ہو گئی، اور جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کے سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور اسی وجہ سے آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کے رو سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ پر دجال ہے کون؟ دجال کب آئے گا؟ دجال کیسے مرے گا؟ اگر آپ اس کے مطابق ویڈیو چاہتے ہو تو کامنٹ کیجئے۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔